آج کے لیسن میں ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ہجرت حبشہ کی طرف. تو تھوڑا سا لیسن کو ہم پچھلے لیسن کے ساتھ ریوائز کر لیتے ہیں. پچھلے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. تو 10 سے 15 لوگوں نے ہجرت کی. اس کے بعد یہ لوگ واپس آ گئے. پھر دوسری دفعہ ہجرت کی حبشہ کی طرف. تو آج کے سبق میں ہم حبشہ کی طرف جو ہجرت ہے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. حبشہ جو ہے آج کے زمانے میں ایتھوپیا، صومال، یہ ممالک بنتے ہیں. چلیں جی. اس کے بعد ان مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم، تشدد، جور، ستم اور بڑھ گیا، اور ان کے خاندان والوں نے انہیں خوب ستایا کیونکہ قریش کو ان کے ساتھ نجاشی کے حسن سلوک کی جو خبر ملی تھی اس پر وہ نہایت چین بچی تھے، یعنی بہت اچھا نہیں تھا ان کے لگا. ناچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر ہجرت کرنے کی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، لیکن یہ دوسری ہجرت پہلی ہجرت کے بالمقابل اپنے دامن میں زیادہ مشکلات لیے ہوئے تھی، کیونکہ اب کی بار قریش پہلے سے ہی چوکنا تھے اور ایسی کسی کوشش کو ناکام بنانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے. لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ مستعد ثابت ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے سفر آسان بنا دیا. چنانچہ وہ قریش کی گرفت میں آنے سے پہلے ہی شاہ حبشہ کے پاس پہنچ گئے. اس دفعہ کل 82 یا 83 مردوں نے ہجرت کی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مختلف ہی ہے، یعنی ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہجرت کی یا نہیں کی. 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی. علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے یقین کے ساتھ عورتوں کی تعداد 18 لکھی ہے. ایک منٹ ذرا. اچھا، یہ تقریباً 82 یا 80 لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر مکہ کی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. لیکن وہاں جا کر ان کو ایک اور پرابلم پیش آ گیا. وہ یہ تھا کہ مشرکین کو سخت افسوس تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پر امن جگہ بھاگ گئے ہیں. لہٰذا انہوں نے عمر بن عاص، جو اس وقت اب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا. یہ بطریق کا لفظ ہے. بطریق کیا ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ بطریق کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پر ایک ورڈ ہے بطریقوں. جی. بطریق کیا ہوتے ہیں؟ عیسائی پادریوں کو جو عیسائی پادری ہوتے ہیں، کرسچینٹی کا جو نالج رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بطریق بولتے ہیں. تو قریش والوں نے مسلمانوں کے پیچھے تقریباً 2 لوگوں کو بھیجا. ایک عمر بن عاص جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ. یہ دونوں حضرات بہت ہی زیادہ ذہین اور فتین سمجھے جاتے تھے. تو ان دونوں لوگوں کو بھیجا گیا حبشہ میں تاکہ یہ جو نجاشی ہے اس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کریں اور ان مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں، اور ساتھ میں کچھ تحفے تحائف بھی دیے. ان دونوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانا چاہتے تھے. جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا:
اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قصے کو، اس قضیے کو گہرائی سے کھنگا لیا جائے اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ہی ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین خدا بندی میں ہی اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا اسے حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا ان کو حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمارے دین سے پھرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کی ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا، وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقف، اسقف بھی پادریوں کا ایک لیول ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ نجاشی کے تمام اسقف بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چل سکتی ہے۔ تو پہلی جو کوشش تھی عمر بن عاص کی اور عبداللہ بن ربیعہ کی، وہ تو ناکام ہو گئی۔ لیکن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال میں آیا کہ اگر اب ہم اس طرح بغیر کسی نتیجے کے واپس چلے جائیں گے
تو مکہ جا کر ہماری بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، اس لیے جانے سے پہلے ایک ٹرائی اور کر لی جائے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ خدا کی قسم، کل ان کے متعلق میں ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں۔ مگر عمر بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں، مطلب بری بات کہتے ہیں۔ اس دفعہ نجاشی نے پھر بلا بھیجا مسلمانوں کو اور پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا بلیو ہے۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ ہوا کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں، اس کا وہ کلمہ ہے جس سے اللہ نے کواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے اونہوں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا کہ اگرچہ تم لوگ اونہوں کہو، یعنی وہ ایک طرح سے نجاشی کو کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، حالانکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عقیدہ بیان کیا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن جو بطریق تھے وہ مان نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے قلم رو میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان دونوں کو ان کے تحائف واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرے ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں، نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لے کر بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ ابن یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسری سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمر بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی، لیکن یہ بالکل غلط ہے، جنگ بدر کے بعد نہیں ہوئی تھی، فتح مکہ کے موقع پر ہی ہوئی تھی، مکہ میں ہی ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن عاص نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں یہ تھوڑا سا ہے جس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال مشرقین کی چال ناکام ہو گئی، یہ دونوں حضرات عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ یہ واپس آ گئے اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ اب تھوڑا سا یہاں پر رک کر ہم ایک چیز کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ دیکھو، سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہوئی تھی تو بالکل ہی ایک پولائٹ اور ایک نرم انداز میں شروع ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے، ان کو راستے سے ہٹانے اور اس طرح کی چیزوں پر آ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت نعوذ باللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا آپ کے وجود ہی کا صفایا کر دیں، لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے، اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے دو باتیں ہو جائیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ ہمارے اندر
سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ کو بلا کر بھیجا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میرے بس سے باہر ہو جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو پورا کیے بغیر چھوڑ دوں، یا تو اللہ سے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، ہم بچپن سے اس کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ اس کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے اس کا؟ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں؟ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جی، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں ہی سورج نکالوں اور میں ہی چاند؟ مطلب قریش والے اگر میرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا؟ کیا مطلب ہے کہ چاند میں سورج رکھیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ سورج نکالتے ہیں اور پھر غروب ہوتا ہے اور چاند نکالتے ہیں، ہوں، کہ مجھے اگر یہ اتھارٹی بھی مل جائے تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ اتھارٹی مل جائے گی پھر تو دعوت کا کام کرنا آسان ہو جائے گا ان کے لیے، اگر اللہ کے نبی کے پاس یہ اتھارٹی مل جائے کہ وہی چاند کو نکالیں وہی سورج کو نکالیں۔ جی، اور پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہم آپس میں سیکھ سکیں۔ سر، چاند سورج سب سے مشکل کام ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا، یعنی کہ کوئی بھی رکاوٹ آ جائے میں تب بھی یہ کام کرتا رہوں گا، یہ مطلب ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھنے کا مراد یہ ہے کہ جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں؟ جی، جی سر، میرا بھی لیو ہے کہ ان کا یہی مطلب تھا کہ بہت زیادہ پریشر بھی آئے میرے پہ تو میں یہ اس تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم۔ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی مرضی دولت مجھے دے دیں۔ جی 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 جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی، یہی مراد ہے کہ بڑی سے بڑی چیز لے آئے آپ، کوئی میرے کو دے دو تو میں رک جاؤں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی، مجھے جس طرح کی مرضی یہ رشوت دے دیں، کچھ مرضی مجھے بات کرنے کی کوشش کریں، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ چاند سورج سے مراد دنیا بھر کی دولت ہے۔ جی جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے صلی لگے اللہ۔ تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی درجے کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، اور یہ اشعار کہے، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا فاصدع بامرک ما علیک غضاضۃ وابشر وقر بذاک منک عیونا۔ باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن ہو جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی دعوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کے والد، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔
آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یعنی کتنا شیم فل اور کتنا ہی شرم والا کام ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کو لے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو حقیقی بھتیجا ہے وہ ہمیں دے دیں اور اس کی جگہ پر یہ لڑکا لے لیں۔ ایسے تھوڑا کبھی ہوتا ہے۔ جی یہی تو بڑی بیوقوفی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ اس کے بدلے ابو طالب نے کہا خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں اور پلاؤں، پالوں اور پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا خدا کی قسم اے ابو طالب تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اسے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا کہ باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تجویز۔ ان دونوں گفتگو کی ناکامی کے بعد، مطلب اب قریش والوں کا جو ایک ڈائلاگ ہے ابو طالب کے ساتھ وہ ناکام ہو گیا ہے، تو اب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پلان بنایا۔ ان دونوں گفتگو کی ناکامی کے بعد قریش کا جذبہ جور و ستم اور بھی بڑھ گیا اور ایذا رسانی کا سلسلہ پہلے سے فزوں تر ہوتا گیا، سخت ہوتا گیا۔ انہی دونوں قریش کے سرکشوں کے دماغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی ایک تجویز ابھری، لیکن یہی تجویز اور یہی سختیاں مکہ کے جان بازوں میں سے دو نادرہ روزگار سرکشوں یعنی حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب کی اسلام لانے اور ان کے ذریعے اسلام کو تقویت پہنچانے کا سبب بن گئی۔ جور و جفا کے سلسلہ دراز کا ایک دو نمونے یہ ہیں کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا اتیبہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بولا وہ نجمی اذا ہوا اور ثم دنا فتدلہ کے ساتھ کفر کرتا ہوں، یعنی قرآن پاک کی آیت۔ اس کے بعد وہ آپ پر اذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اسے اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ اتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کی ہمراہ سفر میں گیا۔ جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا۔ اتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی، یہ خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں، لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے اتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلا دیا، اس کو اپنے درمیان میں سلا لیا اور سائیڈوں سے اس کو کور کر لیا۔ لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا اتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت میں سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں آنکھیں نکل جائیں گی۔ ابن اسحاق کی ایک طویل روایت سے بھی قریش کے سرکشوں کے اس ارادے پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے چکر میں تھا۔ چنانچہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار ابو جہل نے کہا برادران قریش آپ دیکھتے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آبا و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبود کی تدلیل سے باز نہیں آتا، اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا، جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بیجار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہیں کریں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی بھی کسی معاملے میں بھی بیجار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، قریش بھی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کارروائی دیکھنے کے منتظر تھے۔ جب رسول اللہ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شخص خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے۔ وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا۔ ادھر قریش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا،
لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا. بخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کو ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت نہیں دیکھے. وہ مجھے کھانا چاہتا تھا. ابن سعد کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھڑ پکڑتے. اس کے بعد ابو جہل نے رسول اللہ کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بن گئی. تفصیل آ رہی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں.